اللہ کے ایک بندے قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کسی نے کہا حضرت کی رات سنا دوں، تو انہوں نے کہا رن ویگو میں سننا نہیں چاہتا۔ کی جارو تجوید کے ساتھ تجوید تجوید کے ساتھ بات کیا کرو۔ سمجھتا ہے؟ استاد جی کی روٹی جو ہے نا پراٹھے بندے ہوئے تھے، دسترخوان میں کتا اٹھا کر کے لے گیا، تو طالب علم کہتے ہیں استاد جی کلا کتا روٹی لے کے جا رہو۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ استاد جی کلا کتا روٹی لے کے جا رہو۔ استاد کو غصہ آیا کہ اتنے قرات کر کے میری روٹی چلے گی۔ کہتے ہیں الو کے پٹے تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارو؟ ایسے الو کے پٹے تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارو؟ ایسے ہو گیا بول سے میرا رب اس قسم کے دیر نہیں لگاتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلمات مراد نہیں ہے۔ ان کن فیکون عبارت عن سورۃ الایجاد والتکوین، سورۃ ایجاد۔ اور حضرت اقدس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی جرت عادت اللہ سبحانہ وتعالی علی استعمال هذه الکلمتین، ہاتین الکلمتین، ان کلمات کو میرا رب استعمال فرماتے ہیں۔ کس طریقے پر اللہ کہتا ہے کائنات کو اس سے ایجاد کرتا ہے۔ اور امر سے مراد میں نے اس کے اذا اراد شیئا، امر شے کے معنی یہاں پر ہے کن اذا اراد شیئا ان یقلی پکارو، روٹی لے کے جا رو۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے پیاروں میرے بچوں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رفتار گفتار ہر صورت میں تجوید کے ساتھ تجوید تجوید کے ساتھ بات کیا کرو۔ سمجھتا ہے؟ استاد جی کی روٹی جو ہے نا پراٹھے بندے ہوئے تھے، دسترخوان میں کتا اٹھا کر کے لے گیا۔ كبار وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ یہ راہ پر ان کا زور ہوتا ہے۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فيكون لو کہتے ہیں اللہ فٹن میں خیرت کن فیکون امرا فإنما يقول له كن فيكون۔ فإنما يقول له كن فيكون۔ لوگ کہتے ہیں اللہ فٹن میں خیرت۔ اس قسم کا تکلف ثابت نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس طرح پڑھنا ہی ناجائز ہے مولوی صاحب۔ آیا سمجھ میں؟ اس کو منع کیا، سانس نکالے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ یہ تا جہاں تھا اس میں سانس نکالتا ہے۔ اس میں میں اتنا ماہر ہوں کہ آپ میرا سر بالٹی بھر کر کے پانی میں دے دیں، 10 منٹ میں سانس نہیں ادھر ہی نکالوں گا، اور تو 2 منٹ میں مرے گا۔ یہ ہر ایک آدمی کا اپنا فن ہے۔
سمجھے؟ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، فقہا سخت منع کرتے ہیں علماء، اس لیے علامہ قرطبی نے پہلی جلد میں لکھی ہے، کسی نے کہا کسی اچھے قاری صاحب کی تلاوت آپ کو سنا دیتا، اس نے کہا میں رنڈیوں کو سننا نہیں چاہتا، قرطبی کی پہلی جلد میں لکھو۔ اس قسم کے تکلفات میرے پیارے محمد سے ثابت نہیں ہے، جیسے عرب لوگ یہ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جو یہاں پر اللہ کا بھلا کسی حد تک سمجھے، جو ماہرین فن وہ تو الگ ہے، قاری خلیل ہے اور حضرت اقدس ہے، قاری محمد صدیق بن شاہی، ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، وہ قواعد کے تحت، لیکن اس قسم کے بے جا تکلفات اس کا کوئی، اس میں کتنی دیر لگے گی سمجھے میں؟ اور پانی پتیوں کا زور کس پر؟ ان کا نون پر اخفا پر ہوتا ہے، پانی پتیوں کا زور راہ پر ہوتا ہے۔ ہمارے آپ بھی بتائیں، میں بھی بتاؤں، خلق خدا سلام ہو ان مولویوں کو، ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، میں ایسا بدبخت انسان ہوں، میں بات کبھی چھپاتا نہیں ہوں، اللہ جانے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ہماری ماں نے ہمیں یہ سکھایا بھی نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کوئی مولوی بھی، اگر مولوی بھی پورے قرآن کو جب نظر انداز کرتا ہے تو جی چاہتا ہے اس مولوی کے چہرے پر جا کر تھوکوں۔ اس بغیرت کو کس نے قرآن پڑھا یا کیا پڑھا ہے؟ کل پرسوں سے ہمارے ججوں نے فیصلہ کر دیا، آپ نے دیکھا سابق پتہ نہیں صدر کہو کیا کہو اس کو، اس کے لیے فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کے بعد اب پورے عوام خوش ہے۔ 22 کروڑ 23 کروڑ کی جو ہماری آبادی ہے، اس میں ناراض اگر ہے، پلیٹ چاٹنے والوں کی تعداد 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ لے لو، ان کو آپ 20 لاکھ لے لو، آپ ان کو 50 لاکھ لے لو، یہ 22 کروڑ عوام کو آپ کیا کریں گے؟ ججز سب کے سب راضی ہے، وکلاء سب کے سب راضی ہے، لیکن کچھ جن کے ہاں نہ حیا ہے نہ شرم ہے نہ اس کو جانتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، کوئی مولوی دنیا میں، کسی بھی مولوی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس مولوی کو مجھ سے بات کرا دینا، ہمت کرو، لیکن ہوگا بھی نہیں۔ یہ مولوی مجھے بھی خوب جانتے ہیں، یہ مولوی مجھے خوب جانتے ہیں، ان کو بتا دینا کہ ظالم کا ظلم ثابت ہو گیا، قتل ثابت ہو گیا، غداری ثابت ہو گئی، اس کی سزا، اس کو سزائے موت بھی ہے، پھانسی ہے، مسئلہ رہ گیا کہ جی اس کو لٹکانا، یہ بھی اسی سے ثابت کر کے آپ کو دے دوں گا، اسی سے اس کو لٹکا دینا، اس کو لٹکا دینا سولی پہ۔ جج نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ قرآن مجید، ارے مولویو تم محمد کا نام لے کر کے کس پہ کھاتے ہو؟ اس کا نام لے کر کے بڑی بڑی داڑیاں تم نے رکھی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، کس چیز کے تم مفتی بنے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، ہم لوگ یہ اس طرح جھوٹ بولنے کی عادت بھی نہیں ہے، بعض کے سبحان اللہ تقریریں ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جھوٹ دل کھول کر کے بولتے ہیں، دل کھول کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ یہ گزارش یہ تھی کہ کوئی مفتی بتا تو دے، انشاءاللہ ہم اس کو بتا دیں گے کہ قرآن و سنت میں بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے، بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ چلو اتنا تو ہو گیا، اتنا تو ہو گیا، اتنا تو ہو گیا کہ جن کو ہم لاکھوں کو ہم نے مارا، دہشت گرد، تمہاری مرضی ہے، جس کو بھی دہشت گرد کہہ کر کے اس کو مارو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن معلوم یہ ہو گیا۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ جی فوج میں غم و غصے پایا جاتا ہے، فوج میں کوئی غم و غصہ نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے فوج میرا ادارہ ہے، میں جانتا ہوں فوج میں اگر 10 آدمی 100 میں 10 بھی نہیں ہے، اس طرح پورے فوج کو بدنام کرنا یہ مقدس ادارہ ہے، مقدس ادارہ ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہی فوجیوں میں، انہی داڑھی منڈوں میں، جن کو آپ داڑھی، ان کی تہجد بھی ناغا نہیں ہوتا، انہی فوجیوں میں غیور بڑی تعداد ہے۔ باقی مسئلہ یہ جنگیں لڑی ہے، تو قزمان رومی نے بھی تو جنگ لڑی تھی، قزمان لوگی نے، صحابی نے کہا کہ ما اجزا منا احد اليوم کما اجزا فلان، آج کسی نے اتنا کافروں کو قتل نہیں کیا جس طرح فلان نے قتل کیا۔ میرے نبی نے فرمایا فلان فلان نہیں، یہ جہنمی ہے جس سے تم تعریف کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یہ جہنمی ہے، تو پھر ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے، اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا مولوی، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، صوفی صاحب یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا پکا جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا آسمان غلط ہو سکتا ہے، زمین غلط ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے غلط، سورج اور چاند کا چلنا غلط ہو سکتا ہے، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا چلو دیکھ تو لوں، چلو دیکھ اس کے انجام کو دیکھوں، چش دیکھا نا کیا ہے، جب محمد اس کو جہنمی بتا رہا ہے اور ہماری نگاہ میں، ہمارے تجربے میں وہ اچھا لگا، فرمایا میں پیچھے لگا، وہ لوگوں کو کاٹتا رہا کافروں کو، آخر میں کچھ زخمی ہو گیا تو اپنی تلوار کی یہ کی دھار اور اپنے تلوار کی نوک اپنے سینے میں دی، ایسے کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا۔